کچھ ذرا بات کر دیتے ہیں آج کی بڑی انٹرنیشنل خبر کے حوالے سے. آف کورس ساؤتھ افریقہ ورسز اسرائیل یہ مقدمہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے. ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ کیس لے کے گیا ہے اسرائیلیوں کا کے خلاف فلسطینیوں کا کیس لے کر گیا ہے, اور یہ بہت ہی ایک میں کہوں گا کہ ایک بڑا لینڈ مارک قسم کا یہ کیس ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو جی تمام مسلمان ملکوں پہ لعنت, ہم سب مل کے آئیے لعنت دیتے ہیں کہ, اور یہ آج کل سوشل میڈیا آج بھرا ہوا بھی ہے. پچھلے 2 دن جب سے ساؤتھ افریقہ اس کیس کو ICJ لے کر گیا ہے تب سے سب لعنت دے رہے ہیں نا, لعنت تمہارے پاک مسلمانوں ملکوں کے اوپر. یار دیکھو ایک غیر مسلم ملک جو ہے نا وہ یہ کیس لے کر گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. تو چلیں کچھ کام کرتے ہیں, ذرا سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا ہے. ویسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اقوام متحدہ کی سب سے ہائیسٹ کورٹ ہے, اقوام متحدہ کی. سو آپ اقوام متحدہ کے ممبر ہیں تو یو گیٹ دی ایکسیس ٹو دس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اور اس کے لیے ICJ کا ممبر بھی آپ کو پھر الگ سے اس کے چارٹر کو سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کی جورسڈکشن کو قبول کرتے ہیں, یعنی آپ مانتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ وہاں پہ میں اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کو تسلیم کروں گا. تو آپ کو اس کا جو ہے وہ اتھارٹی کو آپ مانتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے اگر صحیح یاد پڑ رہا ہے تو کلبھوشن جادو والا جو کیس تھا اس میں جب اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تو انڈیا پاکستان کو ICJ لے کر گیا تھا, اور اس میں وہ کلبھوشن کی جو سزائے موت تھی اس کو رکوانے میں کامیاب ہو گئے تھے, اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کا ٹرائل ہو اور یہ ہو اور رائٹ ٹو ڈیفینس ہو, یہ ساری باتیں جو ہیں ہونی چاہیے. تو وہ انڈیا اور پاکستان دونوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل دونوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کو قبول کرتے ہیں, اور وہاں پہ یہ کیس آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کو سمجھنا کیا ہے, سمجھنا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واٹ از دا ساؤتھ افریقن کیس. یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ساؤتھ افریقہ کا جو کیس ہے وہ ان کو ایک سمپل سی بات ہے, اور سمپل سی بات جو ہے وہ ان کو یہ پروو کرنا ہے دیٹ اسرائیل از کمٹنگ اے جینوسائیڈ, یعنی اسرائیل فلسطین میں غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے. اچھا, واٹ از جینوسائیڈ, جو اس کی انٹرنیشنلی اگریڈ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کمٹنگ ون اور مور ایکٹس ود دا انٹینشن ٹو ڈسٹرائے ان ہول اور ان پارٹ a national, ethnic, racial اور religious group. یعنی کوئی ایک ایسا کام کرنا یا بہت سارے ایسے کام کرنا جس میں پیور آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ میں ایک مخصوص زبان بولنے والوں کو, ایک مخصوص مذہب کے پیروکاروں کو, ایک مخصوص قوم کو جو ہے اس کو میں تباہ کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ یہ پروف کرنے چلا ہے ایٹ دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ان کا کیس از سمپل. سو آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی وائی ساؤتھ افریقہ, آخر ساؤتھ افریقہ ہی کیوں, وائی اٹ وازنٹ زمبابوے, اوکے جی, وائی اٹ وازنٹ وینیزویلا فار دیٹ میٹر. ویسے اٹ کوڈ بی وینیزویلا ہو سکتا تھا, بٹ ساؤتھ افریقہ جو ہے نا وہ ذرا اس معاملے میں وین اٹ کمس ٹو پیلسٹائن they are very sensitive because and it goes, جسے کہتے ہیں نا جو ماڈرن ساؤتھ افریقہ, آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ اپارتھائڈ کے انڈر رہا ہے. دیکھیے جی, ایک کسی نے بڑی اچھی اس پہ جو ہے نا وہ بات کی تھی کہ 2 ملک ہیں کہ جس کے لوگ جو ہیں وہ بہت ظلم اور بربریت میں رہے. ایک تو وہ یہودی تھے جو کہ جو بھی آپ کہیں ہمارے ہاں ہولوکاسٹ کو مانا نہیں جاتا, ہولوکاسٹ جنائے کیا جاتا ہے. ہاں شاید ظلم تو ہوا, بہت یہودی مارے, ہٹلر نے لوگوں کو مارا. ہٹلر وازنٹ اے گڈ گائے, پلیز یہ سمجھیے یہ بات, وہ ایک ظالم اور جابر انسان تھا, ٹھیک ہے. بعد میں جو یہودیوں نے کیا وہ آپ رہنے دیں اس ڈسکشن کو, لیکن ہٹلر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واز ناٹ اے گڈ گائے, ٹھیک ہے جی. ساؤتھ افریقہ کے جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ دہائیوں تک اپارتھائڈ قوانین کے اندر رہے. اپارتھائڈ کیا قوانین تھے کہ کسی بھی مخصوص ریس کو, نسل کو, قوم کو, زبان بولنے والے کو, مذہب بولنے والے کو جو ہے وہ مین سٹریم سے ہٹا دیا جائے, ان کے لیے الگ سیٹ آف رولز بنا دیا جائے, ان کے لیے جو ہے وہ ایک لوور درجے کا شہری جو ہے وہ ان کو بنایا جائے. سو واٹ اسرائیل از ڈوئنگ ٹو دا پیلسٹینین از سم تھنگ سملر ٹو واٹ دا وائٹس, جو سفید فام لوگوں نے ساؤتھ افریقہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ کیا تھا, وہ بالکل ان کو بھی جس طرح سفید فام ساؤتھ افریقہ کے اپارتھائڈ ایک ساؤتھ افریقہ 1990 سے پہلے ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ تھی, اسرائیل آج بھی ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے جی.
اب ساؤتھ افریقہ، ماڈرن ساؤتھ افریقہ آتے ہیں. ہو از دا فادر آف ماڈرن ساؤتھ افریقہ؟ اٹس نیلسن منڈیلا. سو نیلسن منڈیلا کا ایک بڑا مشہور کوٹ آپ نے کہیں نہ کہیں آئی ایم پریٹی شیور سوشل میڈیا میں پڑھا ہوگا. اور انہوں نے کہا تھا جی آر فریڈم از انکمپلیٹ وداؤٹ دا فریڈم آف پیلسٹائن. میں شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایسی جس طرح علامہ اقبال کے جعلی شعر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ مل جاتے ہیں، یہ بھی شاید اسی طرح کوئی چیز ہے، لیکن نہیں. ایکچولی ابھی مجھے ریسنٹلی موقع ملا تھا اینڈ آئی ریڈ اباؤٹ منڈیلا کی جو ایفیلیشن تھی ود دا کاز آف پیلسٹائن، وہ بہت اسٹرانگ تھی. اور وہ جس فورم میں بھی گئے، بلکہ ان کی ایک زمانے میں تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی جس میں وہ کیفیہ جو ایک چادر فلسطینی لوگ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں جو چیک چیک والی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ان کی ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی جو کہ نمیبیا میں انہوں نے کھنچوائی تھی. اور ایک افریقن فورم ہوا تھا جس میں کچھ الجیرین لوگوں نے ان کو جو ہے وہ گفٹ کی تھی. اینڈ دیٹ پکچر بیکیم، آپ جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو یو ول فائنڈ نیلسن منڈیلا کی وہ تصویر. نیلسن منڈیلا کو ایک لیجنڈری حیثیت حاصل ہے، پوری دنیا میں ایک لیجنڈری حیثیت حاصل ہے جہاں پہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. تو دس ایشو واز ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف نیلسن منڈیلا. اور اب کیونکہ ابھی بھی ان کی جو گورنمنٹ ہے ساؤتھ افریقہ میں، اٹس افریقن نیشنل کانفرنس، جو کہ یہ وہی پارٹی ہے جو نیلسن منڈیلا کی پارٹی تھی، یہی پارٹی اقتدار میں رہی ہے. 1994 جب پہلی بار الیکشنز ہوئے تھے اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد ساؤتھ افریقہ میں، اس کے بعد سے یہی پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ رول کر رہی ہے. افریقن نیشنل کانگریس جو ہے انہوں نے اس کے سرل راماپوسا ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. سو ایوری ون ساؤتھ افریقنز ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان ٹیکنگ دس میٹر. ایک اور ملک جو آپ کو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے دیٹ از آئرلینڈ. اور آئرلینڈ جو ہے وہ بھی ایک بڑا یونیک یورپین کنٹری ہے، بیکاز ایک زمانے میں نے شاید ریڈیو شو میں ایک بار ذکر بھی کیا تھا، ایک زمانے میں آئرش یوزڈ ٹو بی پرو اسرائیل، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکچولی ان کا جھکاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے فلسطین کی طرف. اور جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اسرائیل آئرلینڈ کے، یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، یعنی یورپین پارلیمنٹ میں جتنے بھی آئرلینڈ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، دے اسپیک اوپنلی ان فیور آف دا پیلسٹینینز اینڈ آل. تو آپ نے آج ساؤتھ افریقہ کے وزیر قانون کو بھی شاید سنا ہو. انٹرنیشنل میڈیا اس کی زیادہ کوریج نہیں کر رہا، بٹ اف یو گو ٹو الجزیرہ میں اس کی بہترین کوریج ہو رہی ہے، آپ ضرور جا کے یہ سنیے. اور پھر اس کے بعد آپ نے سنا ساؤتھ افریقہ کے جو کیس بلڈ کیا سب سے پہلے جینوسائڈ کا، ساؤتھ افریقہ کے جو وزیر قانون تھے، اس کے بعد ساؤتھ افریقن لائرز آئے. اینڈ دین دیئر ور لائرز فرام آئرلینڈ ایز ویل، جنہوں نے آ کے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ بات کی اس ججز کے پینل کے سامنے، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بینچ جو بیٹھا ہوا تھا. ناؤ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار واٹ ایف دے آر ایبل ٹو پروو دیٹ اسرائیل نے واقعی غزہ میں جینوسائڈ کیا ہے. سو کچھ بھی نہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ تو ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ انفورسیبل. یعنی پاکستان اگر کلبھوشن جادو کو پھانسی دے دیتا آئی سی جے کے ججمنٹ کے بعد بھی، کیا آئی سی جے پاکستان کچھ کر سکتا تھا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. وہ زیادہ کیا کرتے، پاکستان کو سسپینڈ کر دیتے. سو پاکستان مستقبل میں اپنا کوئی بھی کیس لے کر آئی سی جے نہیں جا سکتا. تو اب اسرائیل کے خلاف لیٹ سے ثابت ہو گیا، ججز فیصلہ سناتے ہیں دیٹ واٹ اسرائیل ڈیڈ ان غزہ پوسٹ 7 اکتوبر واز ایکچولی جینوسائڈ. وہ واقعی انہوں نے نسل کشی کی ہے. تو اسرائیل اس پہ کیا کرتا؟ اسرائیل اس پہ کہہ دے کہ یار نہیں مانتے تیری بات، یار نہیں مانتے تیری بات، کر لے جو کرنا ہے. دیٹس اٹ، دیٹس دا تھنگ. یہ ہونا ہے سلسلہ. سو ڈونٹ ایکسپیکٹ اے لاٹ. لیکن ہاں، تاریخ میں ضرور ایک چیز لکھ لی جائے گی کہ قانونی طور سے اسرائیل نے جو کیا ہے، یہاں پہ جو کیا ہے وہ ایک دس واز ایکچولی جینوسائڈ. یہ جینوسائڈ ہی تھا. اور یہ اس کے لیے دے ول بی ایٹ لیسٹ ان پہ ایک داغ جو ہے وہ ضرور لگ جائے گا. دیٹس اٹ. اس کے بیونڈ کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے بڑھتے ہیں.